نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ قارون کا واقعہ اس مقام پر آ رہا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بس اس نے ان لوگوں پر زیادتی کی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر دنیا پرست اور قوم فروش انسان تھا۔ آج کی دنیا میں بھی بعض لوگ ہوتے پوری قوم کو بیچ کر سودا کر لیتے، ظالموں جابروں سے پینگے اور تعلقات بڑھاتے اور اپنی قوم کو بیچ دیتے ہیں۔ یہی قارون تھا کہ جس سے سرکشی کی قوم کو فروش کر ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف اس سے سرکشی کا معاملہ کیا۔ یہ ایک مادہ پرست انسان ہے جسے دولت بھی ملی، لیکن مادہ پرستی کے جو خاص مظاہر ہیں اور اس کا جو مینیفیسٹو ہوتا ہے اس کا ذکر بھی آگے چل کر آ رہا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک بڑی زور آور جماعت پر بھی بھاری ہوتی تھیں۔ بعض روایات میں ذکر آتا ہے، جو اسرائیلی روایات ہیں، کہ سینکڑوں خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیوں کو، اور اس زمانے کے خاص تالے ہوتے تھے بڑے بڑے، ان کی چابیاں ان کو لادا جاتا تھا۔ مراد بہت بڑا خزانہ اس کو ملا ہوا تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دولت پر اگر کس بات کی تمہیں کس بات کا تمہیں خیال آ گیا، تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا؟ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، انسان کو کچھ فیل کرنا ہے کہ آئی ایم فارچونیٹ، تو یہی فرح کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 58 میں، اس قرآن پاک کے لیے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن پر خوشیاں مناؤ۔ اب وہ اترانا تو نہیں ہوگا، وہ تو اپنے آپ کو فارچونیٹ سمجھنا ہوگا۔ فرح کا لفظ اگر کچھ سمجھنا ہے تو قرآن پاک ملے تو سمجھو کہ یو آر فارچونیٹ، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ باقی رہی دولت تو اس پر فرح کا معاملہ، اس پر اترانے کا معاملہ منع کیا گیا۔ اگلی آیت میں 4 ہدایات ہیں، قارون سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کے پاس جن کسی کے پاس بھی مال ہو، 4 بڑی قیمتی ہدایات۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو تمہیں اللہ نے عطا کیا اس سے آخرت کے گھر کی فکر کرو۔ یعنی آج مال تمہارے پاس سے حلال پر کماؤ، جائز میں خرچ کرو، اور بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ڈپازٹ کرنے کے لیے کوشش کرو، الٹیمیٹ ریٹرن وہاں سے ملے گا۔ تو جو تمہیں اللہ نے مال عطا فرمایا اس سے آخرت کا گھر طلب کرو، آخرت کی فکر و تیاری کرو۔ نمبر 2، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی، اس کو استعمال کرو۔ اللہ نعمت عطا فرمائے، اللہ چاہتا ہے بندہ استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایسا بھی کوئی کنجوس نہ بنے کہ اپنے آپ پر بھی خرچ نہ کرے، اور جو ڈیپینڈنٹس ہیں اس پر جن کی کفالت لازم ہے ان پر بھی خرچ نہ کرے۔ ایسی کنجوسی بھی جائز نہیں، بلکہ اس کنجوسی کو تو منع کیا گیا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر۔ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، ہماری ضروریات پوری ہو رہی، اللہ نے دوسری مخلوق کا ہمارے اندر مال میں حصہ رکھ دیا۔ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ان کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اور ان کا صبر کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے، تم دوسروں کو اللہ کی اس نعمت میں شریک کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں فساد مت مچاؤ۔ مال جب بیجا خرچ کیا جاتا ہے، فضولیات پر خرچ کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں بھوک کے مارے اور علاج کے لیے، اور ایک طرف جو ہے پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، تو فساد مچتا ہے۔ پھر کچھ ڈپرائیوڈ آف قسم کے لوگ وہ ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، گلے بھی کاٹتے ہیں، فساد معاشرے میں ہوتا ہے۔ مال بیجا نہ اڑاؤ۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ 4 اہم ہدایات مال کے حوالے سے۔ قال انما اوتیت علی علم عندی، وہ کہنے لگا یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا جو میرے پاس ہے۔ یہ جو ہے نا آج ہمارے بھی نعرے لگتے ہیں، یہ دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، جان لگائی ہے میں نے، اور 50 سال کا تجربہ ہمارے پورے خاندان کا، میرے بچے نے دن رات ایک کر دیا، then he got A stars this and that، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری دماغ کے خلیات سیلز کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہ ہو، یہ ہاتھ چل نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہ ہو۔ لیکن مادہ پرست آدمی کیا کہتے ہیں؟ میں
یہی جملہ تھا وہ باغ والے کا قصہ سورۃ الکہف میں جو ہم نے پڑھا تھا. کہنے لگا قال انما اوتیت علی علم عندی، کہنے لگا یہ تو ایک علم ہے جو مجھے عطا کیا گیا، میرے پاس جو کچھ ہے میرے علم کی بنیاد پر ملا، میں ہوں. استغفر اللہ. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا جو اس سے زیادہ سخت تھی قوت میں اور زیادہ تھیں اپنی تعداد کے اعتبار سے. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال تھوڑی کوئی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو سب پتہ ہے. مجرم قومیں جب مٹائی گئیں تو کوئی اللہ نے ٹرائل چلایا تھا ان کے کسی عدالت کے اندر؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ کے معاملات طے ہوتے ہیں اور جب قومیں بگاڑ پر آتی ہیں تو اللہ ان کو مٹا دیتا ہے. تو پچھلی قومیں نہ ٹھہری، یہ قارون کہاں اللہ کی پکڑ کے سامنے ٹھہر سکے گا. فخرج علی قومی فی زینتی، پھر وہ قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ نکلا. اگر آج کے ماحول کو ذہن میں رکھیے، بہرحال پورا کانوائے بھی ہوگا اور کہیں سڑکیں بلاک بھی ہوں گی، کہیں پروٹوکول کا معاملہ بھی ہوگا وغیرہ وغیرہ، جس طرح کے کچھ لوگوں کے مزاج ہوا کرتے ہیں یا کچھ ان کی سیکیورٹی رسک کے معاملات بھی ہوا کرتے ہیں، کسے باشد جو بھی معاملہ ہو، یہ نکلا اپنی زیب اور زینت اور آرائش اور زیبائش کے ساتھ. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو وہ لوگ جو دنیا کے طلبگار تھے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، جو قارون کو دیا گیا اے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے. یہ راج جن کی ٹپک رہی تھی، دنیا پرستی میں جو مبتلا تھے، بس وہ ان چیزوں کو دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ بڑا نصیبوں والا ہے. یہ الفاظ نوٹ کیجئے گا، دنیا پرست کہتے ہیں کس کو نصیبوں والا؟ قارون جیسے لوگوں کو. اور اللہ تعالیٰ کن کو نصیبوں والا کہتا ہے؟ یہ ہم پڑھیں گے سورہ حامی میں سجدہ آیت 33 34 35 میں. جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرے، برائی کا جواب بھلائی سے دے اور استقامت کا مظاہرہ کرے، اللہ فرماتا ہے یہ نصیبوں والے ہیں. اللہ اکبر. لیکن دنیا پرستوں نے تو یہ کہا، حق پرستوں نے کیا کہا؟ جو حق کے متلاشی تھے، حق والے تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا انہوں نے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ تعالیٰ کا ثواب یعنی اجر بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیا. ولا يلقاها الا الصابرون، اور یہ سعادت تو ان کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں. صبر ایک ہے تکالیف میں، صبر ایک ہے اپنے آپ کو روکنا، اس دنیا کی محبت میں ڈوب جانے سے روکنا. جو اس سے اپنے آپ کو روکے، ایمان پر رہے، نیک اعمال کرے، یہ نصیبوں والے ہیں. اب قارون کا انجام، فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. وہ بھی گیا، سارا خزانہ بھی زمین میں دھسا دیا گیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتی، مراد بچاؤ کے اعتبار سے. وما كان من المنتصرين، اور نہ وہ خود بدلہ لینے والوں میں سے ہوا. کسی کی اوقات کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ٹھہر سکے اور فیصلے کے سامنے ٹھہر سکے. یہ انجام ہو گیا. اللہ پاک قرآن میں بیان فرما رہے ہیں ہم سب کی عبرت کے لیے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور کل تک جو لوگ اس کے مقام کی تمنا کرتے تھے، یقولون، اب کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہائے شامت، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے کس کو زیادہ دے کس کو کم دے وہ اپنی حکمت خوب جانتا ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. وہی کہ انہ لا یفلح الکافرون، ہائے شامت، کافر تو کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہیں. چلیے ان لوگوں کا معاملہ یہ تو ہوا کہ عبرت ہو گئی اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا. ہم بھی مال کو، دولت کو پوجنے کی کوشش نہ کریں، ضرورت سمجھیں. بس یہ آج ہاتھ کا میل ہے، آج ادھر ہے کل کسی اور کے پاس ہے، اس کو بس ضرورت کے طور پر سمجھیں، مقصود نہ بنائیں. ورنہ حدیث مبارک میں آیا، بخاری شریف کی روایت، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. ایسا ڈوبتا مال کی محبت میں، حلال حرام کی تمیز ختم اور دین کے تقاضوں کو فراموش کر دیتا ہے، بندوں کے حقوق بھی پامال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی فراموش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مال کی محبت سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دنیا پرستی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ حق پرستی ہمیں سکھائے. ہم مادہ پرست نہ ہوں، اسباب میں نہ ڈوبے بلکہ مسبب الاسباب کی طرف توجہ رکھیں. اب آخرت کے گھر کا بیان. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہے، ہم اسے ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جو نہیں چاہتے زمین میں برتری اور نہ ہی فساد. والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت میں عمدہ انجام تو متقین کے لیے ہے. تو متقین کے لیے عمدہ انجام ہے. تکبر کرنے والے جو زمین میں تکبر کریں اور اکڑ دکھائیں وہ تو جہنم میں ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. متقین کے لیے آخرت میں عمدہ انجام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے متقین بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. ماہ رمضان کے روزوں کا حاصل کیا ہے؟ البقرہ
البقرہ آیت نمبر 83 لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا کم از کم 10 گنا اور اللہ چاہے تو 700 گنا اور اس سے زائد بھی بڑھا دے. البقرہ آیت 261 کے مطابق. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا وہ اعمال کرتے تھے. بدی کی سزا اتنی ہی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی. ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد بے شک جس اللہ نے اے نبی علیہ السلام آپ پر اس قرآن یعنی اس کی تبلیغ کو لازم فرمایا ہے فرض فرمایا ہے وہ ضرور لوٹنے کے مقام پر لوٹا کر لے آئے گا. 2-3 باتیں اس میں ہیں. قرآن پاک کی تبلیغ فرض قرار دی گئی ہے اور ختم نبوت کے بعد یہ تبلیغ دین کا کام امت نے کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ لوٹنے کے مقام پر لوٹا کر لے آئے گا. ایک مراد فتح مکہ ہوگی. ابھی مکہ مکرمہ سے آپ ہجرت فرمائیں گے پھر فتح مکہ ہوگی اور مکہ واپس تشریف لائیں گے. اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے گا. اور ایک لوٹنے کا اصل مقام کہاں ہے وہ آخرت کا معاملہ. یہ دونوں آراء اہل علم نے بیان فرمائیں. قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك اور اے نبی علیہ السلام آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے ایسا ممکن ہوا کہ کتاب قرآن نازل ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک عطا فرمایا. یہ خطاب حضور سے علیہ السلام اور سنائے مشرکین کو جا رہا ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین تو آپ ہرگز کافروں کے لیے مددگار نہ ہوئیے گا. ظاہری بات ہے حضور سے کلام ان کو سنانے کے لیے ہے. اے کفار یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ذہن میں رکھیے. ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہرگز نہ روکے اس کے بعد کہ جبکہ نازل کر دیے گئے وہ آپ کی طرف. یعنی آپ اس حوالے سے محتاط رہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے آیات اور احکام سے روکنے کی کوشش نہ کریں جبکہ وہ نازل کر دیے گئے. پھر اگین حضور سے خطاب علیہ السلام اور لوگوں کو تعلیم عطا ہو رہی ہے. وادع الی ربک اور اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے بلائیے. ولا تکونن من المشرکین اور ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جائیے گا. ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریے. لا الہ الا ہو صلی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ ہر شے فنا ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. لہ الحکم و الیہ ترجعون اسی کے لیے حکم کا اختیار ہے اور اے لوگوں اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. سورۃ القصص کا بیان مکمل ہوا الحمدللہ. اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے. عنکبوت اسپائڈر کو کہتے ہیں مکڑی کو کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا تو بتائیں گے مکڑی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا قرآن پاک میں. سورہ عنکبوت ہے سن 5 نبوی میں یعنی آغاز وحی کے 5ویں برس. بڑا مشکلات کا دور ہے. اسی دور میں ہجرت حبشہ کا معاملہ ہوا. اس مشکلات کے دور کے لیے بہت اہم سورہ مبارکہ ہے سورہ عنکبوت جو عطا کی جا رہی ہے. ابتلاء اور آزمائش کا دور ہے. تعذیب المسلمین مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. اس تناظر میں یہ سورہ عنکبوت کا نزول ہو رہا ہے. پہلے رکوع میں بہت قیمتی ہدایات عطا ہو رہی ہیں. 2 طبقات بہت پیسے جا رہے تھے اس معاشرے میں. غلاموں کا طبقہ اور نوجوانوں کا طبقہ جنہوں نے آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا. غلام مظلوم ہوتے ہیں وہ عدل والی دعوت کو فوراً قبول کرتے ہیں. نوجوانوں کا خون گرم ہوتا ہے اور ان کے پیروں میں مصلحتوں کی زنجیریں نہیں ہوتی اس لیے وہ آگے بڑھ کر حق کو قبول کرتے ہیں. دونوں کی پرسیکیوشن ہوئی. غلاموں پر ظلم و ستم ہوا ہے اور نوجوانوں پر گھرانوں والوں کی طرف سے پرسیکیوشن ہوئی ہے. اس تناظر میں مشکلات کے دور میں یہ قرآن پاک ہمیں ہدایات عطا فرما رہا ہے. اور میں دل سے ایک بات عرض کروں یہ قرآن پاک کے وہ مقامات ہیں جو دل کے کانوں سے ہمیں سننے چاہیے. آج ہم بڑے میٹھے میٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا ہے اس وقت لوگوں پر کیا بیتی ہے کچھ نقشہ ہے جو سورہ عنکبوت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے بغیر آزمائش کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. how is it possible وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا تو ضرور اللہ ظاہر فرمائے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا ان کو جو جھوٹے ہیں. کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا. آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جائے گا then it will be clear who is who کون کیا ہے کون حق
حق پر ہے کون باطل پر ہے، کون ایمان کا سچا دعوے کرنے والا ہے اور کون ایمان کا جھوٹا دعوے دار ہے، اللہ کلیئر کرے گا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے، بڑا ظلم و ستم ان پر ہوا اور ان کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا اور وہ انگاروں سے ان کی چربی پگھلی ہے، تب وہ انگارے بجھے ہیں اور وہ پوری پیٹھ سیاہ ہو گئی تھی۔ حضور کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا نہیں فرمائیں گے، اللہ آسانی کا معاملہ فرما دے۔ حضور نے خانہ کعبہ سے ٹیک لگایا ہوا تھا، حضور نے ٹیک کو چھوڑ دے، فرمایا کہ اے خباب تم جلدی کر رہے ہو، پچھلے لوگوں کا معاملہ تو یہ ہوا، ان پر اس قدر آزمائشیں آئی ہیں، ان کو زمین میں گاڑ کر آدھا آرے چلا دیے گئے، ان کے اندر لوہے، ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیر دی گئیں، یہ چیز بھی ان کو حق سے روک نہیں سکی۔ اے خباب تم جلدی کر رہے ہو، اللہ کا حکم آئے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی اس دین کو غالب فرمائے گا، مگر تم جلدی کر رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ ہم سے باہر بچ نکلیں گے؟ یہ ابو جہل اینڈ کمپنی یہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں کیا بچ جائیں گے؟ قطعا نہیں۔ ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فان اجل اللہ لآت، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے ترغیب و تشویق، اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تھوڑی سی دنیا ہے، ذرا سی تکلیف ہے، ذرا سی تکلیف اور کل ہمیشہ کی راحت ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، جنت سے بڑھ کر کوئی ترغیب و تشویق نہیں، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی ترغیب و تشویق نہیں۔ اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے جو قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں جنت کے نظارے پیش کیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کے نظارے پیش کیے، اتنی بڑی انسپریشن ہے، اتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ بندہ جان دینے تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین بھی عطا فرمائے۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور جو جہاد کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ آج جو محنت کر رہا ہے ایمان لا کر اس پر ڈٹے رہنا، مکی زندگی کی صورت ہے، ابھی قتال و جنگ کا حکم نہیں ہے۔ جہاد کیا ہے؟ ڈٹے رہنا، ایمان لا کر استقامت کا مظاہرہ کرنا، مصائب کو جھیلنا، مشکلات کو جھیلنا، ڈٹے رہنا، دین کی دعوت کا کام کرنا، یہ ساری سٹرگل، اس کا عنوان جہاد ہی ہے۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور جو جہاد کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو تمہاری کوششوں کی حاجت نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے، محنت کرو گے تمہارا فائدہ ہے۔ ہاں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، ہم ضرور ان کی برائیوں سے مٹا دیں گے اور ہم ضرور ان کے بہترین اعمال کی نسبت سے ان کے اعمال کا انہیں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بشارت عطا فرما رہا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ پیش آیا، بعض صحابہ کرام نوجوان ماں یا باپ کفر پر، شرک پر، اور انہیں بائیکاٹ کر دیا، اولاد پریشان، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرما رہا ہے۔ ماں باپ کا حق بجا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس، لیکن ماں باپ بھی اللہ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ خالق، اللہ تعالیٰ معبود۔ ماں باپ کا کوئی حکم، ماں باپ کو کوئی تقاضا معبود کے حکم سے، معبود کے تقاضے سے ٹکرائے گا، ماں باپ نیچے، رب کا حکم اوپر رہے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں نے بائیکاٹ کر دیا، کہا میں کھاؤں گی نہیں، پیوں نہیں، مر جاؤں گی، ہلاک کر لوں گی اگر تو اپنے باپ کے دین پر واپس نہیں آئے گا، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ چھوڑ دے۔ بڑے پریشان، اللہ نے آیات عطا فرما دی، جا کے ماں سے کہہ دیا تو جیسی ہزاروں مائیں قربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دس از فیتھ، یہ ایمان جو بندے کو کھڑا کرتا ہے ہر شے کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ہاں، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تم پر زور ڈالیں، جہاد کا لفظ ہے کوشش کے معنی میں، اگر ماں باپ تم پر زور ڈالیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں، تو بس ان کی بات نہ ماننا۔ علم نہیں، شرکی کو دلیل ہے ہی نہیں، تو ماں باپ کی اب بات نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ کا کوئی حکم، اللہ تعالیٰ کے حکم، نبی علیہ السلام کے حکم سے ٹکرائے تو ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ ماں باپ کا حکم نیچے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات اوپر رہے گی۔ یہ ماں باپ کو بھی کلیئر رہنا چاہیے، اولاد کو بھی کلیئر رہنا چاہیے۔ سارے حقوق ماں باپ کے بجا ہیں، اگر اللہ کے حق سے ان کا حق ٹکرائے گا، نبی علیہ السلام کے حق سے ماں باپ کا حق ٹکرائے گا، تو ماں باپ نیچے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کی بات اوپر رہے گی۔ لوگ کہتے تو مسلمان جذباتی ہو جاتے ہو۔ واہ، جو کفر کے ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ جذباتی نہیں ہے کہ کفر پہ اڑے ہوئے، جو گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، نافرمانیوں میں لگے ہوئے، دن رات لگے ہوئے ہیں، اگر وہاں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں تو ہم ادھر شدت پسند ہیں۔ شدت پسند عجیب لگا نا لفظ، قرآن پڑھے، سورہ
البقرہ آیت نمبر 165 والذین آمنوا اشد، اللہ اکبر، اشد سپرلیٹو ڈگری، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت، سب سے بڑھ کر محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ دس از قرآن، خدا کی قسم جب قرآن آیا ہے نا اس نے ڈیوائڈ تو کیا ہے، یہ ایمان والے ہو گئے، یہ کفر والے ہو گئے، ابھی اور ذکر آ رہا ہے آگے، سبحان اللہ۔ فلا تطیعہما، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ان کی بات نہ ماننا، الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں ضرور بتا دوں گا اس بارے میں جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ اب کٹنا پڑے گا نا، کوئی ماں کو چھوڑا ہے، کوئی باپ کو چھوڑا ہے، کوئی بیٹے کو چھوڑا ہے، کوئی بیوی کو چھوڑا ہے، کوئی بھائی کو چھوڑا ہے، جو کٹ رہے ہیں اللہ جوڑ بھی تو رہا ہے۔ سنیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور انہیں نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے۔ ارے تم کفر اور شرک والوں سے کٹے، اللہ نے ایمان والوں سے جوڑ دیا، اور اس وقت ایمان والے محمد مصطفیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر اور ایمان والوں کی جماعت موجود ہے، ادھر کٹے اللہ نے ادھر جوڑا۔ آج مسلم معاشرے عمل کرنے والے بھی ہیں، تھوڑا عمل سے دور بھی ہیں، تو کبھی کبھی کچھ کٹنا پڑے گا۔ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، ذرا ترجمہ پڑھیے گا، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، خلا علیحدہ ہونا، ہاں یہ ترجمہ ہے دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں وتر میں، اللہ اکبر۔ اور جو تیری نافرمانی کرے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہو رہا ہے؟ اگر چھوڑیں گے تو پریشان نہ ہوئیے گا، اللہ کہیں جوڑے گا۔ ارے چھوٹتے ہیں تو جڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، پوری قوم کو چھوڑا، اللہ نے اسحاق عطا فرما دیے، اللہ نے یعقوب آئندہ عطا فرما دیے، اللہ نے ہدار و نبوت والے رسول ان کا سلسلہ ان کی قوم میں، ان کی اولاد میں جاری فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا کی قسم یہ قرآن کتاب انقلاب ہے، یہ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھ لیتے، اتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آئے تو اس وقت وہ ضرور کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ العالمین، تو کیا اللہ خوب جاننے والا نہیں وہ جو کچھ دنیا جہاں والوں کی سینوں میں موجود ہے؟ یہ منافقانہ طرز عمل کا بیان آ رہا ہے، سیدھے چل رہے ہیں دین پر، ذرا مشقت آئے پریشان، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف کو اللہ کے عذاب جیسے سمجھ لیں گے، اور ذرا مسلمانوں کو فتح ملے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقت کا معاملہ مدنی دور میں ہوا، بٹ ان ایڈوانس مکی دور میں پہلے سے کلیئر کر دیا گیا اور بتا دیا گیا، ذہناً تیار کر دیا گیا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر فرمائے گا ایمان والوں کو، اور اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا منافقین کو۔ ایک رائے کے مطابق یہ واحد مکی صورت ہے جہاں منافقین کا لفظ منافقین یہ آیا ہے، ورنہ مکی دور میں بیان نہیں آتا، زیادہ بیان منافقین کا مدنی دور میں آتا، مدنی صورتوں میں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، اور کافروں نے ایمان لانے والوں سے کہا کہ تم ہمارے راستے پر چلو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ کسی نے اپنے نوجوان کو کہا ہوگا بیٹا دھوپ میں بال سفید نہ ہو، ذرا ہوش کے ناخن لے، چل چھوڑ دے اس کلمے کو، ہم تیرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، حالانکہ ان کے گناہ کہ بوجھ اٹھانے والے کچھ بھی نہیں، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ میٹھی چھری سے بھی ذبح کیا جاتا ہے نا، ذرا شوگر کوٹڈ انداز میں دین سے روکنے کی باتیں اور کوششیں کی جاتی ہیں، ذرا ہوش کے ناخن لو، تمہارے کیریئر کا معاملہ ہے، تمہاری بہنوں کی شادیوں کا معاملہ بھی تو ہوگا، یہ بھی سننے کو کبھی نہ کبھی ہمارے معاشرے میں آپ کو ملے گا۔ تو یہ روکنے کی بڑی کوششیں شوگر کوٹڈ انداز میں بھی ہوتی ہیں، چل ہم تمہارے گناہوں کو بوجھ اٹھا لیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ مشرکین کہتے تھے اپنے نوجوانوں سے، ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور بھی بہت سے بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ اٹھائیں گے، خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا باعث بنے، یہ دونوں بوجھ ان کو اٹھانا ہوں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے ضرور ان سے اس بارے میں سوال ہوگا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ یہ پہلا رکوع مکمل ہوا، پھر ہم اگلے 3 رکوع ابھی آئندہ پڑھیں گے، اس کے بعد 21 پارے میں جب داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر یہ آزمائشوں کے دور کے حوالے سے رہنمائی آئے گی۔ البتہ اگلی جو بات آ رہی ہے وہ پیغمبروں کے واقعات کے حوالے سے، انباء الرسل، نوح علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا قدر تفصیل سے، اور یہ رسولوں کے واقعات حق و باطل کی کشاکش کے دوران میں جو معاملات ہیں
ان کے لیے رہنمائی کے طور پر بار بار عطا ہوئے۔ اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ کس شان سے آ رہا ہے سنیے گا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، تو وہ ان میں 950 برس تک رہے۔ اللہ اکبر، 950 برس کی ایک داستان سورہ نوح میں 29ویں پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دن میں پکارا، رات میں پکارا، پبلکلی پکارا، انڈیویجولی پکارا، اللہ اکبر، 950 برس کی داستان ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر طوفان نے اس قوم کو، ظالم قوم کو آ پکڑا جبکہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اب تک کوئی واضح طور پر حتمی بات نہیں آئی، لگتا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آیت قرار دیا تو کبھی نہ کبھی وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی، وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، واللہ عالم۔ یہ نوح علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے۔ اس کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، بے شک تم پرستش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی اور تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوہ واشکروا لہ، وہ تمہارے لیے جھوٹے معبود رزق کے مالک نہیں، بس تم اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ رہے گا جاری، درمیان میں کچھ اور بات آئے گی اور پھر سلسلہ مزید آگے بڑھے گا۔ آئیے مختصر ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال طیب عطا فرما۔ اے اللہ ہر شر سے، فتنے سے، بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم انسانیت کو اے اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔